وفعل الخیر، جب آپ خدمت خلق کے کام کریں، لوگوں کی بہتری کے لیے کام کریں، مارجنلائز جو لوگ ہیں ہماری سوسائٹی کے انتہائی مجبور لوگ جو ہیں، تو ان کی ضرورتوں کو جس وقت آپ نے محسوس کرنے کا دل اپنے اندر پا لیا، اس وقت آپ نے رکوع اور سجدے کی حلاوت حاصل کر لی، اس وقت رکوع اور سجدے کی فلسفی آپ کو مل گئی ہے نا۔ مسلمان ایسے نہیں ہوتا کہ صرف رکوع سجدہ اور تلاوت کی اور بس نہیں، وہ اس کے بعد وفعل الخیر، وہ خیر اور بھلائی کے کام، خدمت خلق کے بھلائی والے منصوبے، ان پر وہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے، تو تب جا کر جناب اس کو اللہ اس راہ پر چلاتا ہے۔ دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کیا ہے کہ یہ جو رمضان ہے اس کو اتنا جناب یعنی اجر سے مالا مال کرنے والا ایک ہی ہے بات، وہ ہے قرآن پاک کا نزول۔ تو قرآن پاک جو ہے بڑے بہترین طریقے سے ہم سنتے ہیں، سناتے ہیں، نو ڈاؤٹ بڑی نیکی ہے قرآن کو سننا، اس کو پڑھنا، اس کو بابا بس یہیں تک بات نہیں ہوتی۔ بہترین طرح پڑھنے والا قرآن یا سننے والا تراویح میں قرآن، جس کے بارے میں قرآن رسول اللہ فرماتے ہیں یہ بھی شفاعت کرے گا، یقینی ہمارا ایمان ہے اس بات پر۔ لیکن اس قرآن کو، اس کے جب تک پورے حقوق ادا آپ نہیں کریں گے تو میں سننے سنانے کا کام ایک عرصے سے ہو رہا ہے جناب، لیکن قرآنی انجنکشنز جو ہیں، جو قرآنی ہدایات جو ہیں، جو ہماری سوسائٹی میں ایک عرصے سے معطل چلی آ رہی ہیں، تو ان کے لیے کیا کریں؟ ان کے لیے اپنے اندر ایک جرت پیدا کریں کہ تاکہ جناب یہ معطل نہ رہیں۔ میں ایک بات کرتا ہوں، وہ یہ، جیسے اللہ کہتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اگلی بات ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ میں اس پر تھوڑا سا ٹائم آپ کا لوں گا کہ ہاں آپ عدت پوری، گنتی پوری کرتے چلے جاؤ، گنتی پوری کرتے چلے جاؤ، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ اللہ بڑا ہوتا چلا جائے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ مدثر میں بھی اسی طرح رب العالمین نے مخاطب کیا تھا کہ یا ایھا المدثر، کو بہت ساری باتیں، حدیث ہیں، بہت ساری مفسرین کی بہت ساری اس میں تشریحات ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے بھی بہت سارے سوال کیے، اور آج کل کے زمانے میں قیامت تک یہ سوال ہوتے رہیں گے کہ رب اس کو بڑا کرنے کا اللہ آپ کو حکم دیتا ہے، یہ کیا بات؟ پتہ چلا کہ اس پوری کائنات میں جتنی مخلوق ہے وہ سب اللہ کی کمانڈمنٹس اور اللہ کی ہدایات کو مانتی ہیں، وہ پوری طرح مطیع و فرما بردار ہے۔ حتیٰ کہ تقریباً 2 لاکھ کے قریب جو سپیشیز ہے مخلوق کی، اس میں سے صرف ایک انسان ہے کہ جس کو اختیار کی طاقت دی گئی ہے، باقی ساری مخلوق بھی کیا کرتی ہے؟ وہ مطیع اور فرما بردار ہے، وہ اللہ کی مشیت کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور ہے، وہ کوئی ادھر ادھر اف اینڈ بٹ نہیں کرتی جناب۔ ایک انسان کو اللہ نے یہ اختیار دیا کہ تم چاہو تو میری بات معلوم کر اس پر عمل کرو، تم چاہو تو انکار کر دو جناب، اور اب اس مہلت عمل جو ہی ختم ہوگی پھر اقرار اور انکار کا نتیجہ تم دیکھ لو گے۔ جو بڑی پتہ کی بات ہے سننے والی وہ یہ ہے میرے بھائیو اور عزیزو، اس وقت آبادی 8 ارب کے قریب ہے تقریباً، ان میں سے 1.5 ارب نے کلمہ پڑھا۔ اس کا مطلب ہے کہ باقی ساری آبادی نے تو کلمہ نہیں پڑھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس گلوب پر بسنے والی جو انسانیت ہے، اس نے، جو اللہ رب العالمین کا اپنا ایک نظام ہے، اس انسانیت نے اللہ کو چھوٹا کیا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کی بات جو نہیں مان رہے۔ تو رسول خدا کو کیا پیغام ملا تھا؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کہ اٹھ کھڑے ہوئیے اور انسانوں کی اس انتہا درجے کی اللہ سے لا تلقی کو دور کر دیجئے جناب، ان تک دعوت پہنچائیے، ان کو منظم کیجئے، ان کے ذہنی مغالطوں کو دور کیجئے، انہیں اللہ کا پتہ دیجئے، اور تاکہ ایک اوور ویلمنگ میجارٹی، ایک بڑی اکثریت علاقے کی، وہ اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ جس دن آپ کے ماحول کے انسان نے اللہ کی کمانڈمنٹس ماننا شروع کر دی، اس دن گویا آپ نے اپنے اللہ کو بڑا کر دیا۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ تو یہاں بھی اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کہ جو زندگی پلیز کی گنتی پوری کرتے چلے جاؤ، اور حتیٰ کہ آپ 30 پورے کر لو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اس پر آپ اللہ رب العالمین کی کبریائی کا اعلان کرو۔ یہ کبریائی صرف عید کی تکبیریں اللہ اکبر تک محدود نہیں ہے، بلکہ پہلے روزے میں تحریک اسلامی سے وابستہ میرے بزرگوں، ذی وقار جوانوں، پہلے روزے میں جب آپ روزے دار تھے، شعوری مسلمانوں، تو اس وقت آپ کے گرد و نواح میں
اللہ کی کمانڈمنٹس اور حکم ماننے والے مخلوق کی ایک تعداد تھی، ایک کیفیت تھی، دوسرے روزے میں اس سے بہتر ہونی چاہیے۔ کرتے کرتے جب 30 روزے گزرے تو ہمارا گرد و نواح جو ہے وہ رب العالمین کی جو کبریائی کا نور ہے اس سے جگمگاتی نظر آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی جو خوشبو ہے وہ ہماری رگو پے میں، ہمارے ماحول میں بسی رچی بسی نظر آنی چاہیے جناب۔ یہ کب ہوگا؟ یہ ویسے تو نہیں ہوگا۔ پتہ چلا کہ یہ جو پکوڑے کھانے والا اور سموسے کھانے والا اور سحری کے وقت خوب پیٹ بھر کر کھانے والا یہ جو مسلمان ہے، اس کو تو داعی اللہ بننا ہے، اس کو اپنی دایانہ سپرٹ کو تیز کرنا ہے رمضان کے اندر۔ وہ جو عرب لوگ چاہتے تھے نا کہ گھوڑے سے کام لینا ہے، اللہ رمضان میں مجھ سے اور آپ سے یہ چاہتے ہیں کہ جب یہ تراویح پڑھ کے فارغ ہو، یہ روزہ رکھ کے فارغ ہو، یہ بہترین دایانہ سپرٹ سے جناب سرشار ہو جناب، یہ ہر گھر پر دستک دینے کے لیے تیار ہو جناب، یہ انتھک جد و جہد کے لیے تیار ہو جناب۔ یہ بالکل جناب ایک منہ زور جس طرح گھوڑا ہوتا ہے کہ اس کو کسی باد مخالف کی اسے پرواہ نہیں ہوتی، وہ جو سموم چلتی ہے اس کی پرواہ نہیں ہوتی، ریت گرم لگ رہی ہے لیکن وہ اونٹ سے بھی بڑھ کر اس کو برداشت کرنے کا دھائیہ اس کے دل کے اندر آ جاتا ہے۔ تو روزے رکھنے کے بعد مسلمانوں تم ہر طرح کی مخالفت کو انگیز کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لو۔ وَلَا تُكَبِّرُ اللَّهَ، کیا خیال ہے بھائیو، اس کے لیے تیاری ہے کہ نہیں ہے؟ ورنہ تو سننے سنانے کی بات تو پھر بہت عرصے سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ تو اللہ مجھ سمیت آپ سب میں یہ داعیہ پیدا کرے کہ ہم اللہ کا پتہ دینے والی حقیقی مخلوق ہو۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہماری ذمہ داری ہے یہ پتہ ہم نہیں دینا ہے، کسی اور نے نہیں دینا ہے جناب۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جس کے پاس اللہ کی شہادت بھی ہو اور پھر اس کو چھپا دے۔ چھپانے کا مطلب یہ لوگوں کے پاس ہم نہیں جا رہے ہیں، ہم جو آپس میں بیٹھتے ہیں وی ڈسکس a lot، ہم بڑی بہترین منصوبہ بندی کرتے ہیں، بڑی اچھی ایک دوسرے کو تجاویز دیتے ہیں، بڑی ایک دوسرے کو کرٹک کرتے ہیں جناب، تنقید بہت اچھی کرتے ہیں۔ اس سے نہیں بات بنے گی۔ قوم فانذر وربک فکبر، تو اب گویا اپنے اپنے ماحول کے مطابق اس روزے دار نے برِ صغیر میں کیسے سوچنا ہے، عرب کے علاقوں میں کیسے دیکھنا ہے، امریکہ یورپ میں کیسے دیکھنا ہے، اپنے ماحول کی نزاکتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک انسٹرومنٹ ہمیں ڈیوائز کرنا ہوگا، ایک ہتھیار اپنے ذمہ لینا ہوگا دعوت کا، اور اس کے ذریعے ہم خلق خدا کی ایک اکثریت کو اللہ کا پتہ دینے کی جدوجہد میں لگ جائیں۔ لعلکم تشکرون، تب صحیح معنوں میں اس قرآن کے شکر گزار بندے ہم بنیں گے، تب صحیح معنوں میں اس روزے کا ہم حق ادا کرنے والے یہ بنیں گے۔ یقول القرآن یا ربی انی منعت النوم فشفعنی، تو اللہ کہتے ہیں کہ جب قرآن بھی کہے گا، رمضان بھی کہے گا، فیشفعان، ان دونوں کی شفاعت اللہ رب العالمین قبول فرما دے گا۔ تو میں ایک بڑی خطرناک بات جو میرے نزدیک بہت خطرناک ہے، یقیناً آپ جب سنیں گے آپ بھی اس سے کریں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، وہ ہمارے شافی مذنبین ہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ العزیز کہ جیسے بہت ساری احادیث میں ہے کہ شفاعت کا حق اگر قیامت کو اللہ رب العالمین کسی بندے کو دے گا تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا۔ لیکن شفاعت کا جذبہ رکھنے والے، حریص علیکم عزیز علیہ، ہماری تکلیفوں پر دکھی ہونے والے نبی اور ہمارے فائدے کے لیے حرص کرنے والے نبی، وہ ایک جگہ پر آ کر ایک استغاثہ دائر کریں گے اپنی امت کے ایک سیگمنٹ کے خلاف، اپنی امت کے ایک حصے کے خلاف۔ بس میں کہتا ہوں اگر یہی بات میں اگر کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو ہمارے بیٹھنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اور وہ کیا بات ہے؟ فرمایا وَإِذْ قَالَ الرَّسُولُ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت، جو ان کا اوور ویلبنگ یا ڈسپلے، ان کی شخصیت کا جو ایک بڑا واضح اظہار ہے وہ تو شفاعت کا ہے، دعا کا ہے، اس طرح کا تو کبھی نہیں کرتے، لیکن وہ اپنی امت کے ایک بڑے طبقے کے خلاف اللہ کی عدالت میں یہ استغاثہ دائر کریں گے کہ اے میرے رب، میری قوم کے اس حصے نے اس قرآن کو مہجور کر دیا تھا، ہجر میں رکھا، اس قرآن کو درخور اعتنا نہیں سمجھا، اس کو پریکٹس نہیں کیا، اس کو اپنی عموم میں نہیں لایا، اس کی دعوت نہیں دی، اس کی طرف لوگوں کو نہیں بلایا، اور اس کے نظام کے لیے جد و جہد نہیں کی۔ تو یہ میری قوم کا ایک بڑا حصہ، اور مجھے ایک بڑے اچھے مفسر کی ایک بات بڑی اچھی لگتی ہے، وہ کہتے ہیں ایم ایس سی کرنے والا، پوسٹ گریجویٹ اور گریجویٹ، جب وہ قرآن کو بغیر ترجمے کے پڑھتا ہے تو وہ قرآن کی توہین کرتا ہے،
اگر سمجھ کے بغیر قرآن پاک کو پڑھتا ہے تو اس کی توہین کرتا ہے۔ میں پہلے سوچا کہ بڑی سخت رائے ہے، لیکن میں اتفاق کروں گا اس بات سے کہ یہ ایک ہمارے لیے بڑی الارمنگ بات ہے کہ اس قرآن کو جب تک ہم اس کے حقوق ادا کرنے کے لیے نہیں جائیں گے تو یہاں سے لے کر وہاں تک، اور پھر اس آخری وقت میں جو رسول خدا ہمارے خلاف استغاثہ دائر کریں گے، اس سے بچت کی اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اس قرآن کی ہم تلاوت کریں، اس کا ہم حق ادا کریں، اس کو اپنی راہبری کے لیے ہم قبول کریں، اور یہ بات کرنے کے بعد جو ہے میرے خیال میں مسئلہ حل ہوگا۔ اور میں اس پہ لمبا نہیں جانا چاہتا، میں تیسری بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں وقت کتنا سا رہ گیا ہے، میرے لیے کتنا وقت ہے؟ اور ابھی 6 ہوئے، میں جاری رکھ سکتا ہوں خالد صاحب جی؟ اور جو اس سے اگلی بات ہے وہ یہ کہ فرمایا کہ یہ جو روزے کے بارے میں اللہ بڑی مزیدار بات کرتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا ہوں۔ بہت ساری عبادات کا تو ایک اس کا فروٹ بتایا کہ حج کرو گے یہ ملے گا، زکوٰۃ دو گے یہ ہوگا، نماز پڑھو گے یہ ہوگا، لیکن روزے کے بارے میں کیا دیا جناب کہ میں اس کی ڈائریکٹ جو ہے جزا ہوں۔ گویا اللہ ملتا ہے روزے کے نتیجے میں۔ اللہ اکبر! اللہ کیسے کیسے ملے گا کسی کو؟ ظاہر ہے اللہ کوئی ایسی خدا نخواستہ کوئی کوانٹیٹی نہیں ہے جس کو ہم کوانٹیفائی کر سکیں جناب، کہ کسی کو 2 کلو ملتی ہے چیز، کسی کو 4 کلو ملتی ہے، کوئی من لیتا ہے، کوئی ٹن لیتا ہے، اس طرح تو ہم نہیں کوانٹیفائی کر سکتے جناب۔ تو گویا پتہ یہ لگا کہ اللہ ہر شخص کی کیفیات کے مطابق اسے پیش آئے گا، کس نے کیسے روزہ رکھا، روزے کے کس درجے پہ تھا، اور روزہ اور تقوی اور قرآن کا حامل ہونا اس کے کس درجے پر کوئی بندہ تھا۔ اللہ رب العالمین اپنی نعمتوں کا اظہار اور اپنی جو ہستی ہے اس کا جو انٹریکشن ہے جنت میں اس شخص سے اسی طرح کرے گا۔ تو اس موقع پر فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ کہ جو روزہ رکھ رہے ہیں میرے لیے اور یہ میرے بارے میں پوچھنا چاہیں، عنی میرے بارے میں کہ میں آپ کا رب کدھر ہے جس کے لیے روزے رکھ رہا ہوں، جو کہتا ہے کہ میں اس کی جزا ہوں، تو ان کو یہ کہہ دوں کہ انی قریب، میں ان کے بہت قریب ہوں جناب۔ بڑی میں مزے کی بات آپ کی خدمت میں جو گزارش کیے دیتا ہوں، آپ کی توجہ چاہوں گا اس پر کہ دیکھیں، ایک اگر LED آپ نے ٹی وی رکھا ہو دیوار پر اور آپ دور سے ریموٹ سے اس کو آن آف کرتے ہیں، کیا ہر ریموٹ ٹی وی کو آن آف کر سکتا ہے؟ نہیں۔ وہی ریموٹ آپ کی ٹی وی کو آن آف یا پروگرامنگ اس کے آگے پیچھے کر سکتا ہے جو اس کے لیے پروسیسڈ ہوا ہوگا، جو اس کے لیے پروگرامڈ ہوا ہوگا، یہی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پتہ چلا کہ جب میں مخلوق اللہ کی ہوں، جب جو میری روح ہے یہ اللہ کی پھونک ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ 3 مہینے میں جب ماں کی پیٹ میں ہوتے ہیں تو اللہ ایک فرشتوں کو کہتا ہے کہ جاؤ جناب یہ پھونک جو ہے یہ ہڈی اور گوشت کا جو لوتھڑا بنا ہوا ہے اس میں ڈال کے آؤ، اس کے بعد اس میں لائف آتی ہے، اور جو اس ٹرائیمیسٹر کے بعد پھر اس کی باڈی پارٹس بنتے ہیں جناب۔ پتہ چلا کہ جب میں ایک ایسی مخلوق ہوں کہ جس میں اللہ کی پھونک بھی ہے اور اللہ براہ راست خالق ہے، میں اس کی مخلوق بھی ہوں، ہمارا ایک تعلق ہے نا۔ جب تعلق ہے تو وی آر پروگرام، وی آر میوچلی پروگرام، ہم بام ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا ایک پروگرام بنا ہوا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میں اللہ کو کسی وقت معلوم کرنا چاہوں کدھر ہیں تو مجھے پتہ ہی نہ چلے؟ بڑی عجیب بات مجھے لگتی ہے کہ پیدا ہوئے تھے، کان میں کسی نے اذان دے تھی اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جس وقت مرے تو جنازہ کفن میں ڈالا ہوا اس وقت لوگوں نے اللہ اکبر کہا تھا۔ تو درمیان کی 85 سالہ زندگی میں کوئی ایک ایسا دن بھی نہیں آیا کہ یار یہ ریموٹ وہ اس ذات کے ساتھ جو ہے کوئی تعلق قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتا، یہ اپنی کوئی فریاد کرتا جواب اس کو مل جاتا، وہ کوئی بات کرتا اس کو سمجھ آ جاتی۔ بڑی عجیب بات ہے نا کہ یہ کیوں ایسے نہیں؟ پتہ چلا کہ بنیاد تو یہی ہے، لیکن ایسا ریموٹ جس کے سیل ویک ہو جائیں، ایسا ریموٹ کہ جس کے گرد آپ نے چمڑے کے اور پتہ کس کی کھالوں کے آپ نے کور چڑھانے شروع کر دیں، تو وہ آپ بے شک جس کو جتنی دفعہ آن آف کریں تو وہ کنیکٹ نہیں کرتا جناب۔ تو یہ جو رمضان ہے یہ ہر طرح کی ان کثافتوں کو، اس اللہ کی مخلوق کی اس کثافتوں کو دور کرنے کا، اس کلمہ گو مخلوق کی کثافت دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ فرمایا کہ جناب آپ کے اگلے پچھلے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دے گا اگر آپ ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھتے، دھیان کے ساتھ جو روزہ رکھنے والا ہے۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہونا چاہیے؟ پھر اللہ کے ساتھ اس کا لنک ہونا چاہیے۔ اور اللہ کا لنک کیا ہے کہ مخلوق جو ہے جب مانگتی ہے تو وہ اپنی مجبوری اور بے بسی کا اظہار کرتی ہے کہ آئی ایم ورتھ لیس یا اللہ،
سب کچھ آپ کے پاس ہے، تو میں گزارش کرتا ہوں کہ میرا یہ معاملہ بھی ادھورا ہے، یہ معاملہ بھی ادھورا ہے. یہ ہم جتنا آپ کرتے ہیں اللہ رب العالمین اتنا ہی زیادہ راضی ہوتے ہیں، اتنا ہی اس انسان کا اللہ درجہ ایلیویٹ کرتا ہے یا اس کا درجہ بلند کرتا ہے. پتہ چلا کہ مانگنا، دعا کرنا یہ رب العالمین کو بہت پسند ہے جناب. اور بہت ساری حدیث ہیں اس میں بتایا گیا جناب کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ جو جتنی بھی آپ بندگی کرتے ہیں اللہ کی، اس میں جو آپ مانگتے ہیں گڑ گڑا کر، یہ مغز ہے اس پوری عبادت کا جناب. یہ اگر نہیں ہے بندہ متکبر ہے، اور تکبر تو اللہ کی چادر ہے، یہ بندے کو سزاوار ہی نہیں ہے جناب. تو اللہ ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا جناب. تو مانگے خوب اس رمضان میں جناب. تو اللہ کہتے ہیں کہ جب یہ مانگنے کے بعد کہنا انی قریب، اگر تم نے واقعی روزہ صحیح رکھ لیا میں بہت قریب ہوا آپ کے جناب. کتنے قریب ہے یا اللہ؟ اجیب دعوت الدعائی اذا دعان، کہ پکارنے والا جب اپنی دعائیں رکھتا ہے، التجائیں رکھتا ہے، آرزویں رکھتا ہے، صرف یہی نہیں کہ میں سنتا ہوں بلکہ میں جواب دیتا ہوں اس کا. بڑی عجیب بات ہے. میں نے تو پچھلے سال یہ دعا کی تھی، قبول ہی نہیں ہوئی. کوئی کہتا ہے میں نے اتنے سال یہ کی تھی، دعا قبول. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے تو اللہ کی دو کنڈیشنز آ رہی ہیں بعد میں آپ کی توجہ چاہوں گا، پلیز اپنے دل کو اپنے ساتھ رکھیے گا جناب، ادھر ہی موجود رہیے گا پوری شخصیت کے طور پر. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ دعا قبول ہونے کے 3 طریقے، یا تو پوری ہو جائے گی اسی طرح جو آپ نے مانگی، یا پھر کوئی اور بڑی مصیبت آپ کی ٹل جائے گی، نقصان تو نہیں ہے نا پھر بھی، یا آخرت میں اجر کے طور پر جمع ہو جائے گی. اور ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ آخرت میں جب لوگ ان کے ترازو لگیں گے اعمال کے لیے، تو جب بہت سارے پلڑے نیکیوں کے بھاری ہونا شروع ہو جائیں گے، بندہ حیرت زدہ ہوگا کہ میں نے تو یہ اعمال کی نہیں تھی، کدھر سے آ رہے ہیں؟ پتہ چلا کہ یہ آپ کی فلاں موقع پر مانگی ہوئی دعا جو قبول نہیں ہوئی تھی، وہ اجر اور ذخیرے کے طور پر یہاں جمع ہو گئی، اور آج وہ ذخیرہ آج آپ کو مل رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس وقت وہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کھال جو ہے کینچی سے کاٹی جاتی اور میری کوئی دعا قبول نہ کی جاتی، اور ساری دعائیں آج میں اجر کے طور پر لیتا، تو مجھ جیسا خوشبخت بندہ آج اس آخرت میں کوئی نہیں تھا. تو پتہ چلا کہ دعا ضائع نہیں جائے گی، اس کو جاری و ساری رکھ. لیکن اللہ رب العالمین نے 2 کنڈیشن لگا لی جناب کہ دعا قبول کرتا ہوں، لیکن کیا فرمایا؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس آپ بھی تو میری بات مانا کرو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لاؤ نا، اپنی کنوکشن اپنی بلیف کو پختہ کرو، ثابت کرو کہ واقعی تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو. میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے پوری تورات میں ایک ہی مرتبہ کہا یا بنی اسرائیل، ایک دفعہ کہا. تو کہتے ہیں کہ ان کے جتنے روبان تھے، ان کے جتنے علماء تھے، جتنے ان کے درویش تھے، وہ جناب جامع میں پھولے نہیں سما رہے تھے کہ اللہ نے ہمارا نام لے کر ہمیں یا بنی اسرائیل کا، کتنے لاڈلے ہم ہو گئے، بڑے جمعے بڑا سیلیبریٹ کیا انہوں نے، اور وہ بڑے تفاخر کے طور پر جناب اس کو بیان کرتے رہے جناب. لیکن میں اور آپ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، کوئی آپ نے سوچا کہ اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کتنی مرتبہ کہا ہے قرآن پاک میں؟ آپ کو یہ جان کر بہت خوشی ہوگی کہ رسول اللہ کے امتیوں کو اللہ نے 88 مرتبہ کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا. اے محمد کے سپاہیوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگوں، کتنی مرتبہ کہا؟ 88 ٹائمز کہا جناب. تو جب اللہ کہے یا ایھا الذین آمنوا، دھیان کے کان لگنے چاہیے یا نہیں لگنے چاہیے؟ لیکن بات یہ ہے کہ سنی انسنی کر دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو میں نے 88 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کچھ کمانڈمنٹس دی ہوئی ہیں، تو کیا آپ وہ پوری کرتے ہیں؟ جب وہ پوری نہیں کرتے تو میں کیسے پھر آپ کی بات کا جواب دوں؟ تو پتہ چلا کہ اللہ کی بات کو پوری طرح یقین سے سننا چاہیے اور جواب دینا چاہیے. اللہ کی پکار میں جو کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری ہستی ہمیں سمجھاتی ہیں، اللہ کی پکار میں جو انسانوں کے نام پر سب سے بڑی پکار کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو. جب پکارتے ہیں تو کیا خیال ہے اس چھت تلے کس کو آواز دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا؟ کیا اس چھت تلے کوئی ایسا بندہ ہے جس کو پکار رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ میرے خیال میں ایسے چپ ہے جیسے کوئی بھی نہیں ہے، ہم سب ہیں. تو اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، تو متوجہ ہو جائیں. ماں بولتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہیں بے ادب نہ ہو جائیں، سنیں امی کیا کہتی ہیں. استاد کہتے ہیں تو کہتے ہیں یار ٹیچر ناراض نہ ہو جائے. جب اللہ رب السماوات والارض مجھ جیسی حقیر مخلوق کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارے، تو میرے شوق کا، میری آمادگی کا، اور میری اویلیبلٹی کا، اور میری اٹیچمنٹ کا کیا لیول ہونا چاہیے؟ مجھے سب کچھ بھول بلا کے صرف اللہ کی بات سننی چاہیے. کیا فرمایا؟ کونوا انصار اللہ، تم اللہ کے مددگار بن جاؤ. سب سے بڑی پکار اللہ کی یہ ہے. یا رسول اللہ یہ اللہ کی مدد کیا ہے؟
کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے عیسیٰ کی آواز نہیں سنی؟ اذ قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، عیسیٰ جب آئے تھے دنیا میں تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ کی جو دین اور کمانڈمنٹس یہ ایک نبی نہیں پورا کر سکتا، نبی کو لوگوں کا تعاون چاہیے ہوتا ہے، اور تعاون کے لیے وہ پکارتے ہیں لوگوں کو جناب۔ تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے حواریوں کو کہا تھا کہ اے حواریت کون ہے، من انصاری الی اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو عیسیٰ علیہ السلام کی وہ قوم میں حواریوں نے کہا تھا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار آپ کی پکار پر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، تو کیا خیال ہے اس کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ نحن انصار اللہ۔ پھر روزے کا فائدہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کو بڑا کنسرن ہے۔ اللہ سورہ توبہ میں کہتے ہیں الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینۃ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ تم مدد نہیں کرتے ہو اپنے نبی کی، الا تنصروا، تمہارا نبی جب میری کمانڈمنٹس کو اوبے کرنے کے لیے اس نے آواز بلند کی، تمہاری تلواریں بے نعام ہو گئی تھی، پورے کا پورا مکہ انہیں قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، انہیں مکہ چھوڑنا پڑا، میں نے ہجرت کے لیے انہیں حکم دے دیا جی۔ اور یہ پوری انسانیت کی تاریخ گواہ ہے کہ ثانی اثنین، کہ جب غار ثور میں ایک آپ کا نبی تھا اور باقی ان کی مدد کے لیے اور نبی کے اس نظام کی مدد کے لیے کوئی حوصلے والا بندہ دوسرا تیسرا چوتھا نہیں تھا، باقی سارے تلواریں لے کر شکار کرنے کے لیے باہر تھے، یہی بات تھی۔ تو کیا ہوا؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جو مدد کے لیے تیار ہوتا ہے تو اس کو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا کہ کسی طرح کا غم نہ کرنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو روزے دارو، اللہ کی اس پکار پر کہ آپ اللہ کے دین کے مددگار بن کر باقی زندگی گزارو گے، کوئی جوان، کوئی عورت اور کوئی مرد جب یہ اعلان کرے گا تو اللہ کی طرف سے یہ گارنٹی ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کوئی غم اور حزن اس کے لیے نہیں رہے گا، اور اللہ کی پوری معیت، اللہ کا پورا ساتھ، اللہ کی پوری گائیڈنس اور اللہ کی پوری سپورٹ اس پورے کے پورے طائفے کے ساتھ اللہ رب العالمین فراہم کر دیں گے۔ اس پر ایمان پختہ رکھے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینۃ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها۔ پھر ایسے قافلے، اللہ تو یہ جنود السماوات والارض، یہ جتنے زمین اور آسمان میں یہ جنود ہیں یہ اللہ کے، میں اور آپ اگر اس کام کو نہیں کریں گے، اللہ کہتے ہیں پھر میرے اور لشکر بھی ہیں، ان سے کام لے لوں گا۔ لیکن اس اختیار رکھنے والے انسان کے لیے اور رسول اللہ کے امتی کے لیے اللہ کی جو سب سے بڑی پکار ہے وہ انصار اللہ بننے کی ہے۔ اگر روزہ رکھنے کے باوجود، تراویح سننے کے باوجود اور قرآن پڑھنے کے باوجود عملاً یہ حرکت نہیں کرتا، عملاً یہ پسینہ نہیں بہاتا، عملاً اس کی پنڈلیاں نہیں تھکتی، عملاً اس کے سر میں درد نہیں ہوتا، اس کی کمر نہیں دکھتی اللہ کی راہ میں چل چل کے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسے تقویٰ نہیں ملا ہے، یہ شکر گزار انسان نہیں ہے۔ آپ اتفاق کریں گے اس بات، ایک موقع پر فرمایا سورہ حدید میں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اللہ اکبر، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، ابھی تو اللہ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ اس کی اور اس کے رسول کی بن دیکھے آپ میں سے کون لوگ ہیں جو مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر یہ مقصد پورا کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے روزے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اگر میں اپنی بات کو بس کنکلوڈ کروں تو بات اتنی بنتی ہے میرے بھائیوں، ذی وقار بزرگوں، کہ ہم رب العالمین کے بڑے تھینکفل ہیں، مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی رہبر اور نبی ختم دیا، جن کی محبتیں اور جن کی ہمارے بارے میں سوچیں وہ بیان کرتے کرتے آپ تھک جائیں، ان پر لاکھوں اور کروڑوں درود ہوں۔ قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے جو یہ کار پیغمبری ہے، یہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے کرنا ہے۔ اس کا آغاز بہرحال کسی ایک فرد سے ہوتا ہے۔ ہر ایک فرد اپنی ذات میں وہ ایک ادارہ ہے، وہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے۔ بس اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ایک فرد ہے اپنی جہاں جہاں تک اس کا اختیار ہے، وہ اپنے اختیار کو بروئے کار لاتے وقت کسی بخل کا مظاہرہ نہ کرے، ان اویلیبل نہ کرے اپنے آپ کو،
فیاضی سے اپنے آپ کو اویلیبل کر دے. جب ہم میں سے ہر ایک شخص جب اپنے آپ کو اویلیبل کر دے گا تو اللہ ہمارے امپیکٹ کو ملٹیپلائی کرے گا، ہماری طاقتوں کو اللہ جمع کرے گا، اور پھر آپ دیکھنا کہ ایک ایسا یعنی گروہ اور لشکر بن جائے گا کہ جس کو اللہ رب العالمین غلبے کی طرف لے کر جائے گا. اللہ یہی کہتے ہیں کہ جب انصاری جمع ہوتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بھی جمع ہوئے تھے تو کیا ہوا تھا؟ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل. چند حواریوں نے کہا تھا، لیکن اس کی برکت اللہ نے کیا ڈالی تھی کہ بنی اسرائیل سے ایک پوری جماعت اور پورا گروہ جو ہے وہ اللہ پر ایمان لے آئے. فکفرت طائفہ، اور اس کے مقابلے کے لیے بھی ایک گروہ جو ہے وہ تیار ہو گیا تھا. کشمکش شروع ہو گئی. آپ نے فیصلہ کیا، ہم جب سب فیصلہ کریں گے اللہ ہماری گرد و نواح کی بستی میں سے بڑے باصلاحیت لوگ انشاءاللہ العزیز اس کام کے لیے یکسو کر دے گا. جب وہ یکسو ہوں گے ان کا دیکھی یقیناً کچھ لوگ مقابلے اور مخاصمت کے لیے بھی آ جائے. لیکن اللہ کی سنت کیا ہے؟ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. اللہ نے کہا کہ جب یہ مخاصمت ہوگی تو میرے لیے جو میری مدد کے لیے جو لوگ یکسو ہوں گے، میں نے ان کی اس وقت بھی مدد کی تھی، آئندہ بھی مدد کروں گا، اور وہ اپنے مخالفین پر غلبہ حاصل کر کے لیں گے. یہ کام اگر ہم پہلے بھی شعوری طور پر ہم نے سیکھا سمجھا ہے، لیکن اگر ہم اس کو تازہ کریں، اس کے لیے روح حاصل کریں، اس کے لیے طاقت حاصل کریں روزے کے ذریعے، تو یہ ہمیں پتہ ملتا ہے کہ یعنی غزوہ بدر جو ایک بڑی قاطع اور برہان دلیل کے ساتھ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتی، وہ رمضان میں ہی تھی. مکہ جو ایک بہت بڑا سمبل تھا، پورا جزیرۃ العرب کی ایک علامت تھی، آئیکن تھا، تو اس کا فتح ہونا بھی رمضان میں ہوا تھا. پتہ چلا کہ رمضان یہ اللہ اپنے حزب کے جتنے لوگ، اپنے لشکر کے جتنے لوگ ہوتے ہیں، ان کی طاقت میں اضافہ کرتا ہے. ان کو طاقت حاصل کرنی چاہیے. رمضان ایمانی طور پر لاغر ہونے کے لیے نہیں آیا ہے. تو میں آخری بات یہی کروں گا، جیسے رسول خدا نے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ. کتنے روزے دار ایسے ہیں جناب کہ بس وہ بھوک پیاس کے علاوہ جناب انہیں کچھ نہیں ملتا روزے کے. اگر یہ والا روح اگر ہم حاصل نہیں کرتے پھر بھوک پیاس. کم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کہ جناب کتنے لوگ ہیں جو راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، لیکن اگر اصل بات نہیں سمجھتے تو سوائے گوڈے تھکنے کے اور جو جوڑوں میں درد ہونے کے کوئی چیز وہ اس رمضان سے حاصل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کی حقیقی برکتیں اور اس کی سعادتیں مقدر کرے. اللہ ہمیں اپنے دین کے غلبے کے لیے یکسو ایڈوکیٹ کے طور پر سامنے لائے، اس کی ایڈوکیسی کا ہم حق ادا کریں، اور ہم معاشرے کی جتنی بھی باصلاحیت شخصیات ہیں ان کو اس فولڈ میں جوڑنے میں کامیاب ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.